کیا واقعی پاکستان ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کا نقشہ، اس کا نظام اور اس کے شہریوں کی بنیادی حقوق سب کچھ بدلنے والے ہیں؟ ذرا تصور کریں ایک ایسی اناؤنسمنٹ جس کے بعد نہ صرف صوبوں کی تعداد بدل جائے بلکہ آپ کے ووٹ دینے کا حق بھی بدل جائے۔ میں فارم 47 اور 45 کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو خیر پرانا قصہ ہے۔ تعلیم کا نظام بھی بدل جائے اور غریب طبقے کو ملنے والی مالی مدد بھی خطرے میں پڑ جائے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ سب حقیقت بننے جا رہا ہے یا صرف ایک ایسا بیانیہ ہے جو عوام کے ذہنوں میں خوف اور بے یقینی پیدا کر رہا ہے؟ آج کل مختلف حلقوں میں 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے اس ترمیم کے ذریعے پاکستان کو یا تو 12 صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یا پھر 38 صوبوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی کیونکہ اس سے نہ صرف انتظامی ڈھانچہ بدل جائے گا بلکہ طاقت کی تقسیم، وسائل کی تقسیم اور صوبوں کی خود مختاری بھی متاثر ہوگی۔ اگر واقعی ایسے ہوتا ہے تو ہر علاقے کی اپنی الگ شناخت اور مسائل کے مطابق حکمرانی ممکن ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ زیادہ صوبے بنانے سے انتظامی پیچیدگیاں اور اخراجات بھی تو بڑھ سکتے ہیں نا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی اس بات سامنے آ رہی ہے کہ تعلیم کا شعبہ صوبوں سے لے کر وفاق کے حوالے کیا جا سکتا ہے، اور اس فیصلے کے پیچھے یہ دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ پورے ملک میں یکساں سلیبس اور بہتر معیار تعلیم کو یقینی بنایا جا سکے۔ اگر یہ قدم اٹھایا جاتا ہے تو یقیناً اس سے تعلیم میں برابری آ سکتی ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا وفاق اتنے بڑے پیمانے پر اس نظام کو ایفیکٹولی چلا پائے گا؟ ایک اور اہم پہلو جس پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ممکن ہے اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے یا اس کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کر دی جائے، اور اس کے پیچھے یہ سوچ بیان کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت مزید فائنینشیل برڈن برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے صوبوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ اپنی آبادی پر ٹیکس بڑھا کر اس رقم سے اپنے لوگوں کی مدد کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا براہ راست امپیکٹ لاکھوں غریب خاندانوں پر پڑ سکتا ہے جو اس پروگرام پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور شاید سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ووٹ دینے کی عمر بڑھانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ اس وقت پاکستان میں 18 سال کا ہر شہری ووٹ دینے کا حق رکھتا ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس عمر کو بڑھا کر 25 سال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو کروڑوں نوجوان جو اس بنیادی جمہوری حق سے محروم ہو جائیں گے، جو کہ کسی بھی جمہوری سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ اس ساری صورتحال میں 27ویں ترمیم کا حوالہ بھی دیا جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے اہم اداروں کے ڈھانچوں میں تبدیلیاں کی گئیں، جس میں دفاعی قیادت کے حوالے سے نئی پوزیشن کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور اسی تناظر میں لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ 28ویں ترمیم بھی اسی طرح بڑی اور بنیادی تبدیلیاں لے کر آئے گی۔ لیکن یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، کیا واقعی یہ تمام تبدیلیاں ایک ہی ترمیم کے ذریعے ممکن ہے یا پھر یہ معلومات ادھوری، مبالغہ آمیز یا غلط فہمیوں پر مبنی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آئینی ترامیم ایک پیچیدہ اور طویل عمر سے گزرتی ہیں جن میں پارلیمنٹ، سیاسی جماعتوں اور دیگر اداروں کی اپروول بھی شامل ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ایسی خبریں یا افواہیں سامنے آتی ہیں تو وہ عوام کے اندر خوف، غصہ اور بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ان کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا ہے، ان کے حقوق چھینے جا سکتے ہیں اور ملک ایک ایسے رستے پر جا رہا ہے جہاں سب کچھ بدل جائے گا۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا چاہیے یا پھر تحقیق، تصدیق اور شعور کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے؟ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ معلومات کے اس دور میں سب سے بڑی طاقت سچ کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ اگر ہم بغیر تحقیق کے ہر خبر کو مان لیں گے تو ہم نہ صرف خود گمراہ ہوں گے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر ہم شعور، تحقیق اور رسپانسبلٹی کے ساتھ سوچیں گے تو نہ صرف خود کو محفوظ رکھیں گے بلکہ اپنے معاشرے کو بھی مضبوط بنائیں گے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ خوف کے پیچھے بھاگنا ہے یا حقیقت کو سمجھنا ہے؟ پاکستان زندہ باد۔